پہلے فرد بیدار ہوتا ہے، پھر سوسائٹی کی بے ہوشی ختم ہوتی ہے۔ سوسائٹی ہمیشہ ایک فرد کی بیداری سے جاگتی ہے۔ تو ممکن ہے کوئی فرد ہے جو بیدار ہو جائے تو اس کی بیداری جو ہے وہ ہمیں اس جو اینستھیزیا ہم پر مسلط ہے اس سے نکال سکے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا آپ کا جو دینی فریضہ ہے، ہماری آپ کی انسانی ذمہ داری ہے، اس کو چاہے کسی بھی پہلو سے لے لو، ہمیں اس وقت آدمی کی بیداری کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی صوفی اور بزرگ کے جاگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی بس آدمی کی حیثیت سے اپنے آپ کو ویل کوالیفائڈ اسٹیٹ میں رکھ کر پھر اپنے تشخص کو طے کرنا چاہیے۔ آدمی بنے بغیر آپ کچھ نہیں ہو سکتے، یا آدمی بنے بغیر آپ جو کچھ بھی ہیں وہ مضحکہ خیز ہے، میننگ لیس ہے، ایبسرڈ ہے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ یعنی ہمارا مسلمان ہونا اسلام کے لیے خطرہ ہے، اس کی کوئی نصرت نہیں ہے۔ ہم اسلام کو نہ ماننے کے سب سے بڑے اسباب ہیں کہ ہمارا ذہن کسی بھی آئیڈیل کو کورسپونڈ نہیں کر سکتا، ہمارا ذہن کسی بھی پیچیدگی کو حل نہیں کر سکتا، اور اسی طرح ہمارے احساسات گھٹیا خواہشات کے قبول ہونے یا نہ قبول ہونے کے پولز میں حرکت کرتے ہیں۔ کہ میں نے ایک بات سیکھی تھی، بڑی قیمتی بات تھی، میں آج وہ بھول گیا ہوں۔ تو یہ آدمی کی نیند اڑا دیتا ہے یہ مسئلہ، کہ میں نے کوئی قیمتی نکتہ سیکھا تھا یا افلاطون کو پڑھ رہا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں اچانک فلیش ہوئی تھی، لیکن آج یاد کر رہا ہوں تو یاد نہیں آ رہی۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کی نیند اڑا دے گا کہ وہ کیا چیز تھی جو حاصل ہو کر گرفت میں نہیں آ رہی، تو اس کے لیے وہ کئی ہفتے لگا دے گا۔ کیا ایسا کوئی تجربہ کسی کو ہے؟ تو میں نے جو ہے وہ پہلے میتھمیٹکس میں کئی جو سیٹس ہیں وہ دیکھے تھے، اور ان میں نے ایک نیا لنک دریافت کیا تھا۔ سیٹس پہلے سے موجود ہیں، میں نے اس میں ایک نیا لنک دریافت کیا تھا، یعنی میتھمیٹکس سے فلاسفیکل فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دروازہ سا کھلتا ہوا مجھے محسوس ہوا تھا۔ لیکن چونکہ ماحول ایسا ہے کہ میں اس پر کسی سے بات نہیں کر پایا، تو بات نہ کر پانے کے نتیجے میں آج 2 برس بعد مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ لنک تو میرے ذہن سے نکل گیا، کیونکہ وہ میری زبان سے نہیں نکلا تھا نا، تو یاد نہیں رہا۔ کیونکہ زبان سے کیوں نہیں نکلا کہ مجھ جیسے لوگوں میں وہ آدمی زبان سے کیسے نکالے گا؟ ہم لوگ تو فوراً سو جائیں گے، کہیں گے یار یہ کیا خیالی باتیں کر رہے ہو، تو اس بیچارے کو آڈینس ہی نہیں ملی۔ تو اب 2 برس بعد اس کو ایک دھندلا سا خیال آیا کہ واقعی وہ لنک تھا، میں فلاسفیکل میتھڈ سے میٹا فزکس پر دلیل لانے والا تھا، اب وہ کھو گئی ہے۔ یہ آدمی تقریباً پاگل ہونے کی حد تک پریشان ہوگا کہ وہ کہاں گیا، اور ایسا لگے گا جیسے کوئی اس کی زندگی کی کل پونجی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ آدمی ہوتا ہے جس کو ذہن آدمیوں کا ذہن ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں،
آپ کی خواہشات میں کسی چیز کے جان سکنے کا کوئی عنصر داخل ہے؟ یعنی جن خواہشات میں میں رہتا ہوں ان خواہشات میں کوئی بھی بے غرض اور عالی قدر خواہش ہے؟ مجھے جو چیزیں چاہیے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو بے غرضی کے ساتھ ہو اور بلندی کے ساتھ ہو، جو ذہن کی بھی تسکین کرے اور روح کو بھی جو ہے وہ فلفل کرے؟ تو ہماری خواہشیں طبیعت اور جبلتوں کی قیدی ہیں۔ ہمیں لذت چاہیے، ہمیں فرحت چاہیے، ہمیں ایک LSD لینے والے کی طرح خود فراموشی چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے کبھی کبھی نجات چاہیے۔ لیکن کس لیے چاہیے؟ اس کس لیے کا کوئی بھی ایسا جواب جو شرمندہ نہ کرے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی ہم سب سے کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، تو یہ جو ہمیں چاہیے اس یہ کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اچھے آدمیوں کے سامنے ہم اسے بیان کرتے ہوئے خود شرما جائیں۔ تو جس کو بیان کرتے ہوئے خود شرم آ جائے وہ اگر میری خواہشات کے بڑے حصے پر مسلط ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس مطلب طبیعت کے ساتھ ہم موجود ہونے کے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ کیونکہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خواہش ذہن کی شمولیت کے ساتھ ہو، ہر خواہش سیلف لیسنس کے ساتھ ہو، اور ہر خواہش میرے کسی جینوئن پوٹینشیل میں اضافہ کرتی ہو۔ اب وہ چاہے شادی کی خواہش ہو، چاہے نوکری کی خواہش ہو، یہ ہر خواہش میرے اندر اپنے تصور کو قائم کرنے میں مددگار ہونی چاہیے۔ ایسا تصور قائم کرنے میں جس پر میں مطلب مطمئن رہوں، جسے بیان کرنے سے شرمندگی نہ محسوس ہو۔ تو اب ان دونوں پہلوؤں سے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنے نفس یعنی جبلت اور ذہن کی ہم آہنگی سے پیدا ہو جانے والا کرسٹلائزڈ قلب ہے۔ ذہن اور جبلت اپنی آئیڈیل ہم آہنگی حاصل کر کے جب میرے خیالات اور احساسات کو ایک کر دیتی ہیں تو خیالات اور احساسات کا بلندی پہ پہنچ کر ایک ہو جانا وہ میرے قلب کی بیداری ہے۔ قلب خیال اور احساس کو ایک رکھتا ہے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حال، اسٹیٹ۔ تو مطلب بہت غیر جانبداری سے اور اپنے آپ سے ہمدردی کرتے ہوئے، یعنی سب سے زیادہ ہم اپنی ہمدردی کے مستحق ہیں، اپنے آپ سے ہمدردی کرتے ہوئے کم از کم ہر آدمی یہ جانتا ہے، مطلب اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا سمجھدار ہونا شرط نہیں ہے، وہ یعنی انسان اپنی ودننیس میں علم کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے اسے پیشن درکار ہے۔ نہیں میں ہوں یہ کہنے کو بامعنی، بافخر اور پرتسکین بنانے کے لیے جو پہلا سامان درکار ہے وہ باطنی ہے، وہ انٹرنل ہے۔ تو اس میں سب کو صلاحیت حاصل ہے اس پورے سامان کو اپنے اندر جمع کر کے فنکشنل کرنے کی، یعنی اپنے آپ کو تعمیر کرنے کے لیے جتنا بھی ساز و سامان چاہیے
وہ ان پڑھ اور عالم دونوں کو یکساں میسر ہے فطرت کی شکل میں۔ تو ہمیں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے، اور اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، مطلب کہ میری خواہشات، میرے خیالات، یہ اپنی موجودہ سطحوں سے اور اس گھٹیا سطح پر اپنے پیدا ہونے والے تضاد سے اوپر اٹھ کر ایک ہو جائیں۔ یعنی میری کوئی خواہش ذہن کو شرمندہ نہ کرے، اور میرا کوئی خیال احساس بنے بغیر نہ رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو احساس کو خیال بناؤ، خیال کو احساس میں ڈالو۔ یہی اب ہمارے بچ رہنے کا جو ہے وہ پہلا دروازہ ہے جو کھلے گا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اس میں یہ کہ آدمی میں ہوں کی فضا میں نہیں رہ سکتا، یعنی میں ہوں، صرف میں ہوں کی گونج میرے دل اور دماغ میں گونجتی رہے تو میں گویا معدوم ہوں، موجود نہیں ہوں۔ کیونکہ میں ہوں کی تصدیق مجھ سے نہیں ہوگی، میں ہوں کی تصدیق وہ ہے سے ہوتی ہے۔ سمجھے نا کہ انسان اپنی وداؤٹنس کے ساتھ، ودننس کے ساتھ میں ہونے کا تقاضا پورا کر دیا، اب اپنے میں ہونے کو ہم ہونے میں ڈالنا ہے، تاکہ میں ہونا جسٹیفائیبل بھی ہو جائے، ویریفیکیشن بھی حاصل کر لے۔ ورنہ اس کے بغیر تو میں ایک تصور ہوں نا، میری تصدیق میرے باہر سے نہیں ہو رہی۔ تو وہ ہم ہیں، میں ہوں، ہم ہیں کہنے کی پہلی شرط ہے۔ نہیں، میں ہوں کو جس نے نہیں سنا وہ ہم ہیں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں ہوں کی ترکیب یہی ہے کہ احساسات اور خواہشات اور خیالات کی پستی اور گراوٹ کو سے نکلو، اور ہر آدمی کو فطری طور پر معلوم ہے کہ خواہش کی گراوٹ اور خیال کی پستی کسے کہتے ہیں۔